آیت نمبر ہے 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وآت ذا القربى حقه، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا، قرآن نے فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کو اپنا حق نہ دے دیجئے، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیجئے، یعنی آپ کے مال میں، آپ کے تعاون میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے۔ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ جس طرح اللہ جل جلالہ نے فرمایا نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے کیا کرے، ہمارے دیے ہوئے میں سے۔ یہاں فرمایا رشتہ داروں کا تم پر حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق تم پر رکھا ہے۔ اگر سارے رشتہ دار، سارے بھائی بہن بھائی آپس میں یوں سمجھنے لگ جائیں کہ میرے بڑے بھائی کا مجھ پر حق ہے، بڑا یہ سمجھنے لگ جائے کہ چھوٹا کا میرے اوپر حق ہے، اور بہنیں یہ سمجھنے لگ جائیں، آج تو بہنیں کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا حق ہے بھائیوں پر، کیا سمجھتی ہیں ہمارے سارے حقوق کس کے ذمے ہیں، بھائیوں کے۔ بھائیوں کا بھی کوئی حق بہنوں کے ذمے ہے۔ ہمارے یہاں ہندو تہذیب میں بہنوں کے ذمے بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ حالانکہ بھائی، اگر بھائی اسلام کے نقطہ نظر سے بھائی غریب ہو، بہن مالدار ہو، تو شرعاً کس کی ذمہ داری ہے؟ بہن کی، کہ بہن اپنے بھائی کا کیا کرے، خیال کرے۔ اگر دیکھیں جیسے یہ عمارت ہے نا، یہ اینٹیں جڑ کر بنی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو پلر ہے یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ سارا کچھ کر رہا ہے، نہیں، پوری عمارت آپس میں پیوست ہو کر ایک دوسرے کو مدد دے رہی ہے، تبھی یہ عمارت کھڑی ہے۔ ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر اپنے اپنے کیا کر رہا ہے، فرائض کو ادا کر رہا ہے۔ اس لیے پہلی بات فرمائی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیں۔ قریبی رشتہ داروں کو ان کے حق دینے میں اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر رکھا ہے۔ بھائی کتنا اجر رکھا ہے؟ ڈبل۔ ایک تو صدقہ کا، بعض رشتہ دار ایسے ہیں ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، دو ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایک شخص اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیں گے، چونکہ وہ ڈبل نیکی کر رہا ہے۔ ایک اپنے بھائی کی مالی مدد کر رہا ہے، اور بھائی دوسرا کیا کر رہا ہے، صلہ رحمی۔ اور یہ دونوں نیکیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں بڑی برکت دیتے۔ زندگی میں آپ کبھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھو گے جس نے صلہ رحمی بہت کی ہو اور اللہ نے اس کو بھوکا مار دیا ہو، آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ ہاں ایسا ملیں گے جنہوں نے پورے خاندان کے جائیدادوں کو سمیٹا۔ میں بھائی بہت ڈر کے آپ سے عرض کرتا ہوں، بہنوں کو لوٹا، پتہ نہیں اوپر سے کہاں سے لوٹا،
اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بچے سارے نالائق نکلے۔ یہ مر مرا کے قبر میں پہنچ گئے، پیچھے اولاد نے جوا کھیل کھیل کے ساری جائیداد تباہ کر دی۔ ساری جائیداد کیا کر دی؟ تباہ کر دی۔ اس لیے رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل اجر ہے، صدقے کا بھی، اور بھائی نمبر 2 صلہ رحمی کا بھی۔ والمسکین، آپ مسکین کو بھی دیں۔ 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک مسکین، ایک فقیر۔ فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، بیچارہ بالکل خالی ہو، اور مسکین اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس ہو صحیح لیکن اپنی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو۔ بھائی میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ ضروریات، میں خواہشات نہیں کہہ رہا۔ ایک مسلمان ایسا ہے اس کے پاس، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی پوری خبر گیری رکھے۔ مسکین وہ ہے جس کی آمدن تھوڑی ہے، اس کی ضروریات اور ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ خواہشات کی بات نہیں میں کر رہا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ غریب آدمی اپنے آپ کو شو کر رہا ہے، بیٹی کی شادی کرنے اور کہہ رہا ہے میری مدد کرو، بعد میں پتہ چلا جی ماشاءاللہ بیٹی کے اس پر جو کھانا پکایا ہے اس میں 4 من گوشت لگا ہے جی 300 میں۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری رسمیں۔ بھائی یہ کیا ہے ہماری؟ ہاں، وہ شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنی تھوڑی آمدن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا پا رہا، یہ ہماری مدد کا مستحق ہے۔ وہ بیچارہ ایسا شخص ہے اس کی تنخواہ 14-15 ہزار ہے، اللہ نہ کرے وہ خود اس کے گھر میں کوئی فرد بیمار ہے، وہ ان کے ادویات نہیں لے سکتا، علاج نہیں کروا سکتا، بالکل ان کو دوسرے مسلمانوں پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، یاروں پر ضروری ہے کہ بھائی اس کی کیا کریں؟ اس کی مدد کریں۔ جو بندہ بنیادی ضرورتیں اپنی آمدن سے پوری نہیں کر پا رہا، تو بھائی اللہ اور اس کے رسول اسلام کا مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ان کی کیا کرو؟ دیکھیے اگر اسلام کا جو مالی نظام ہے نا، وہ مسلمان اپنے اندر اس کو رواج دے لیں تو کوئی بھی مستحق ایسا نہ ہو جو بے یار و مددگار رہ جائے۔ خلفائے راشدین پر کا زمانہ ایسا آیا کہ لوگ فقراء کو تلاش کرتے پھرتے تھے۔ بھائی کس کو تلاش کرتے پھرتے تھے؟ فقراء کو، چونکہ وہ لوگ 100% اپنی زکوٰۃ دیتے اور اپنی مالیات کا 100% حق ادا کرتے۔ اور ہمارے یہاں ایک نہیں، 2 نہیں، الحمدللہ 10 مثالیں ایسی ہیں کہ بعض خاندانوں میں اکثر غریب تھے، 1-2 فرد کو اللہ نے بڑا مال دیا، انہوں نے اپنے مال سے پوری زکوٰۃ اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے پورے خاندان کو مد نظر رکھا۔ ایک وقت آیا کہ سارا خاندان پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ میں ایک خاندان سے واقف ہوں، میرا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ کہنے لگے جی ہم سارے افراد جو تھے وہ کمزور تھے، ہم تو مزدوری کرتے تھے، ہمارے خاندان کا فلاں فرد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رزق کا دروازہ کھولا، انہوں نے سارے بہن بھائیوں کا خیال کیا، آگے سب کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات ادا کیے، انہوں نے 10-12 سال بہت کھل کر اپنے خاندان پر خرچ کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بھائیوں کو، ان کی اولادوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ یہ بھائی یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی۔ اس لیے قرآن فرما رہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، والمسکین، اور مسکین اور کمزور لوگوں کو بھی ان کا حق دیں، وابن السبیل، اور مسافر کا۔ پہلے زمانے میں بھائی چونکہ پیدل سفر ہوتے، بہت پرمشقت سفر ہوتے، اس میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، قیام کی کوئی جگہ نہیں، سفر کرتے کرتے جہاں کوئی بستی آ گئی، جہاں کوئی ڈیرا آ گیا وہیں رک جاتے تھے۔ اور اس زمانے کے لوگ مسافروں کی خدمت کرنا بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے، اور عبادت ہے بھی۔ آج کا جدید دور ہے، ہر بندے کی جیب میں کریڈٹ کارڈ ہے، جدید چیزیں ہیں، موبائل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود شریعت نے حکم دیا اگر کس حالت سفر میں کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے
کہ کوئی مسافر ہماری مدد کا محتاج ہو تو بھائی فوراً اس کی کیا کریں؟ اس کی مدد کریں۔ اللہ اصل بھائی اس کے اندر بنیاد یہ ہے، مسافر جب اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی، وہ بے یار و مددگار ہے، وہ کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزور کی مدد سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ بھائی ہم سب اللہ کے مقابلے میں کمزور ہیں یا نہیں؟ اللہ کی سنت ہے کمزور کی مدد کرنا۔ اللہ کی سنت ہے بھائی کس کی مدد کرنا؟ گرے پڑوں کو سنبھالنا، ذلیلوں کو عزت دینا، فقیروں کو غنی کر دینا، بیماروں کو شفا دینا۔ کمزور سے جو جتنا کمزور ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی فضل فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جو کسی کمزور کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائے، جو کسی کمزور کی کمزوری سے۔ بہت سال پرانی بات ہے، میں ایک سنیارے کے پاس بیٹھا تو ایک بابا جی سونا بیچنے آئے۔ وہ جو سنیارے تھے وہ بڑے دیندار تھے، وہ 3 منٹ میں سمجھ گئے کہ اس بابا جی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس درجے کا سونا ہے اور کیا ہے۔ اس نے کہا چچا جی کہیں دانہ کھا لینا، آپ میرے پاس نہ بیچو، آپ سمجھو کہ شاید میرا مفاد ہے، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ، آپ کو نہ اس کے وزن کا پتہ، آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کا معیار کیا ہے، اگر کہیں اور بیچنا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں پترا میں، وہ بڑے دیندار آدمی تھے، انہوں نے پورا سونا پوری دیانتداری سے میرے سامنے اس کا وزن کر کے، اچھا ریٹ دے کے، کارڈ دے کے، پیسے ان کے حوالے کر کے، پھر بھی کہا کہ چچا جی 8-10 دن چ اگر دوبارہ تہاڈا ذہن بدل جائے نا تو دوبارہ سونا لے جائے جی، اپنا پیسے دے جائے جی۔ میں نے کہا واہ، یہ ہے مسلمان والے کام، یہ جس نے اتنی ہمدردی کی اور واقعی فوراً سمجھ گیا کہ ان بزرگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بیچارے ان پڑھ ہیں، ان سے کوئی دھا لگا سکتا ہے، ان کے ساتھ پوری خیر خواہی کی اور ان کے وزن کو پوری دیانتداری سے تولا، اچھا ریٹ ان کو دیا، کارڈ لکھ کر دے دیا، ان کو 10 دن کا کہہ بھی دیا کہ اگر آپ کا ارادہ بدل جائے تو آپ نے فوراً آ کے اپنا سونا لے جانا، میں 10 دن تک آپ کا سونا رکھوں گا آپ کے انتظار میں، اور آپ پیسے مجھے واپس دے جانا اپنا سونا۔ تو بھائی ہمارے یہاں بازار میں اس طرح ہوتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ جب دیکھیں کسی کمزور کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، جب دیکھیں کسی کمزور کو، ابھی کچھ دن پہلے ایک ہسپتال میں میرا ایک بیان تھا، تو وہاں میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ ایک دیندار ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر یہ سمجھا، میں نے ان کو اپنے پاس بلایا کہ آپ کے یہ جو سول ہسپتال ہے، آپ یہاں کمزور کی مدد ڈاکٹر اور آپ کا عملہ کس کس طرح کر سکتا ہے؟ اس نے مجھے 50 کے قریب شکلیں بتائیں۔ بھائی کتنے شکلیں بتائیں؟ 50 کے قریب شکلیں بتائیں کہ یوں بھی مدد کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، فلاں جگہ فلاں مدد ہے۔ میں نے وہ ساری ان سے وہ اشارے لکھ لیے۔ جب میرا بیان تھا تو میں نے بیان میں انسانی خدمت کی انہی چیزوں کو ذکر کیا۔ بعد میں وہ ڈاکٹر بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے جی آپ تو ہمارے فیلڈ کے بندے نہیں ہیں، لیکن آپ واقعتاً آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری توجہ نہیں تھی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا بھائی میں واقعی آپ کی فیلڈ کا بندہ نہیں ہوں، مجھے یہ کسی ڈاکٹر ہی نے سمجھائی ہیں کہ سول ہسپتال میں انسانوں کی 50 طرح کی خدمت ہم یوں انجام دے سکتے ہیں جس میں ہمارا کوئی زور نہیں لگے گا اور اگلے بندے کا بہت بھلا ہو جائے گا، اگلے بندے کا بھائی کیا ہو جائے گا؟ بہت بھلا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وابن السبیل، اگر مسافر ہو تو بھائی اس کو جو خدمت چاہیے ہو، ولا تبذر تبذیرا، اور آپ فضول خرچی نہ کیجیے۔ بھائی دیکھنا، اب جب فضول خرچی کی بات آئی تو الفاظ قرآن نے کتنے لمبے اور اس میں کیا کہا، پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ فرمایا ولا تبذر تبذیرا، بالکل آپ فضول خرچی نہ کیجیے۔ کیوں جی؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ بھائی کس کے بھائی ہیں؟ اچھا، وکان الشیطان لربہ، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بھائی کیا ہے؟ ناشکرا ہے، ناشکرا ہے۔ اب اس آیت میں بھی میرے اور آپ کے سمجھنے کی 4-5 باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مبذر کسے کہا جاتا ہے؟
دو لفظ قرآن بولتا ہے، ایک ہے اسراف، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ایک ہے تبذیر، اس میں فرق ہے۔ کسی بھی جائز کام میں پیسہ خرچ کرنا ضرورت سے زیادہ، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ جائز کام میں پیسہ خرچ کرنا کتنا؟ ضرورت سے زیادہ، بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اب حج 5-12 لاکھ میں بھی ہو رہا ہے، 15 میں بھی ہو رہا ہے۔ اب ایک پاکستان کا پیکج جو ہے حج کا وہ 43-44 لاکھ کا ہے۔ کوئی ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی؟ وہاں جدید مجھے ایک صاحب نے پوچھا، میں تو اس کو درست نہیں سمجھتا، کہنے کہ فلاں علماء اس کو درست کہتے ہیں۔ میں کہا جو کہتے ہیں ان کی دلیل ان کے پاس۔ کیوں؟ سورہ حج میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، حاجی اللہ کی بارگاہ میں یوں جب آئیں گے ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ سورہ حج میں قرآن کہہ رہا تم جس طرح بادشاہوں کی طرح جا رہے ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا۔ حج پر جب جائے نا بندہ، عمرے پر جائے، یوں پہنچے، تھوڑا بہت تھکا ہوا ہو، ٹھوکریں لگی ہوئی ہوں، اور بندے کا ذرا کپڑوں کا برا حال ہو، چہرے پر گرد و غبار ہو، اللہ کی قرآن کہہ رہا ہے، آپ سورہ حج کو پڑھیے۔ اب حج جو ہے، حج کرنے پر 50-50 لاکھ لگا دیا ایک فرد نے، تاکہ پتہ چلے میں پاکستان کے سب سے اعلیٰ پیکج پر حج کر کے آیا ہوں۔ اب جائز کام میں پیسے خرچ کیے بھائی کتنے؟ ضرورت سے زیادہ۔ قربانی ہو سکتی ہے بھائی، بڑا جانور آپ نے کرنا ہے جی، اچھا جانور 1.5 لاکھ کا، 2.25 لاکھ کا، لیکن ماشاءاللہ پوری پاکستان میں، کراچی میں بولی لگ رہی ہے، 40 لاکھ کا جانور خریدا اور پوری دنیا کے میڈیا کو بتایا تاکہ پتہ چلے جی فلاں صاحب نے کتنے کی قربانی کی ہے، 40 لاکھ کا جانور۔ اب جائز کام میں حد سے زیادہ پیسہ خرچ کیا، بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسراف کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس سے بھی سختی سے منع کیا۔ قرآن کریم نے بھائی اس سے کیا کیا ہے؟ اچھا، اس سے اوپر کے مال کے ضیاع کا ایک درجہ ہے جس کو تبذیر کا تبذیر کہا جاتا ہے۔ ایسی جگہ پیسہ خرچ کرنا جہاں سرے سے پیسہ خرچ کرنا جائز ہی نہ تھا، جہاں سرے سے پیسہ خرچ کرنا بھائی کیا تھا؟ جائز ہی نہیں تھا۔ بیٹے کی شادی کی ہے، بیٹی کی شادی کی ہے، بیٹے اولاد کو تھوڑا بہت تحفہ، تحائف، ولیمہ، یہ چیزیں اخراجات تھی، بچوں کو الگ مکان بنا دیا، بالکل جائز تھا۔ لیکن شادی کے اوپر فضول حرکتیں کی، ویڈیو بنانے والے کی، تصویریں اتارنے والے کی، ناچنے والے، گانے والے، فلاں اور فلاں اور فلاں، اس پر کتنے پیسے لگا دیے؟ 20 لاکھ روپے۔ یہ جو 20 لاکھ لگائے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت کھل دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر ہی دیکھ لیں اس کی کتنی ہے، اس کی عمر ہی دیکھ لیں کتنی ہے۔ انسانیت سے زیادہ اللہ نے اس کو عمر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ اپنا قرب عطا کیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کے ساتھ، آپ سب کو پتہ یہ رہتا ہے، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ نے اپنی رحمت بہت وسعت کے ساتھ اس کو عطا کی، لیکن اس نالائق نے اپنے اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کی۔ اس نے اپنے اللہ کی دی ہوئی مہربانیوں کو غرور میں استعمال کیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ اب مال اللہ کی نعمت ہے، ایک بندے کو اللہ نے مال بہت زیادہ دیا ہے، یہ بھائی کیا ہے؟ مال کو بری چیز نہیں ہے، وہ جو دل میں دنیا کی محبت ہے نا، اس پر لعنت ہے، پیسے پر لعنت نہیں ہے۔ ہم نے کسی اور چیز کو، پیسے کا زیادہ ہونا یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، وہ جو دل میں شیخ چلی والی محبت ہے نا، وہ حرام ہے۔ اب مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے خوب مال دیا، اس نے شیطان کی طرح اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بھائی کہاں استعمال کیا؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے قرآن نے کہہ دی یہ کس کے بھائی ہیں؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور اتنا تو بھائی آپ جانتے ہیں، سورہ فرقان میں بھی ہے، سورہ فرقان میں بھی قرآن کریم نے اسراف سے منع کیا، سورہ اعراف میں بھی منع کیا، قرآن اسراف سے بھی منع کر رہا،
اور قرآن بھائی تبذیر سے بھی منع کر رہا ہے۔ مال کے بارے میں جب بھی کوئی یہ آیت آتی ہے میں وہاں آپ سے یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری صحیح احادیث میں ہے، میدان محشر میں بھائی کتنے سوال ہونے ہیں؟ 5۔ بھائی کتنے ہونے ہیں؟ 5۔ مثلا ہم نے علم دیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا ہے؟ جوانی کہاں؟ اب وہاں سنگل سوال ہے، جوانی کے بارے میں ایک ہی سوال ہے، کیسے گزاری؟ علم کے بارے میں ایک ہی سوال ہے کہ عمل کیا کہ نہیں۔ وہاں مال کے بارے میں ڈبل سوال ہے، کیسے کمایا، کیسے؟ آمدن کا حساب الگ دینا دنیا کی طرح، اور خرچ کا حساب الگ دینا ہے۔ آمدن کا حساب الگ دینا ہے، اس لیے مال پر ڈبل ذمہ داری ہے۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کمانا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ بھائی ذرا میری بات پر غور کرنا، اس وقت مسلمانوں میں ایسے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں جو کماتے شریعت کے مطابق ہیں، بڑی نگاہ رکھتے ہیں کہ ہماری کمائی میں حرام نہ آئے، لیکن خرچ شریعت کے مطابق ہے۔ خرچ پر میں نے زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں۔ وہ کماتے ہیں، بڑے غیور ہیں، وہ بینک سے کبھی بھی سود کے 1 روپے سے بھی بچیں گے، اپنی کمائی پر بڑی نظر رکھیں گے، رکھنی بھی چاہیے، بہت اچھا عمل ہے، قابل داد ہے، لیکن اپنا پیسہ آگے خرچ کس طرح ہو رہا ہے؟ میں ایک مرتبہ ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا، میرے دوست، انہوں نے اپنے صرف کھیل کے لیے لاکھ روپے لگا دیے۔ میرے ساتھ بات کر رہے تھے، مفتی صاحب آمدن فلاں فلاں الحمدللہ، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا جناب حدیث پوری ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ آپ نے ایک آدمی، آپ نے صحیح کمایا، لیکن اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ اپنے گیند بلہ کھیلنے کی جگہ بنانے کے لیے 35 لاکھ لگا دیا، اس کی پوچھ نہیں ہونی؟ میں نے زندگی میں بڑے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں، آمدن کمائی پر ان کی بہت نگاہ، لیکن مکان کوٹھی بنانے لگے، 5 سال سے کوٹھی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں جی یہ جرمن کی ٹائل ہے، یہ اٹلی کی ٹائل ہے، جناب اس کے اندر شاور جو لگائے گئے ہیں، نہیں جی وہ جاپانی لگانے ہیں، جو فلاں ہو، ان کی پالش نہ 10 سال خراب ہو۔ بھائی اس پر کتنے پیسے لگا دیے؟ جی اس پر 25 کروڑ لگا دیا۔ انہوں نے کمایا بڑی محنت سے، لیکن اس نے خرچ کس طرح کیا؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اس پہلو کو نہیں بیان کیا جاتا، ہمارے یہاں اس پہلو کو بہت بیان کیا جاتا اور صحیح کرتے ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن و سنت کا حکم ہے کہ مال کما کہاں سے رہے ہو، اس پر ہمارے یہاں بہت زور دیا جاتا ہے، دیا بھی جانا چاہیے، صحیح زور دیا جاتا ہے، لیکن اگلا پہلو جو ہے کہ بھائی خرچ بھی دین کے مطابق کرنا ہے۔ خرچ بھی کس کے مطابق کرنا ہے؟ ہمارے خرچ میں نہ اسراف ہو نہ تبذیر ہو۔ اسراف یہ ہے کہ جائز کام میں اتنا ہی خرچ کرنا جتنی ضرورت ہے، یہ اسراف سے بچنا ہے، اور تبذیر یہ ہے کہ بالکل ناجائز کام میں کیا کرنا؟ خرچ کر دینا۔ ایک صاحب ہیں، اگر وہ ماشاءاللہ سال میں 6 گاڑیاں بدل رہے، میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں، دیندار ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے ہیں، لیکن گاڑیوں کا شوق ہے، وہ سال میں 8-10 گاڑیاں تبدیل کرتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا 8-10 گاڑیاں تبدیل کرنے میں کتنا نقصان کرتے ہیں؟ کہنے لگا 24-25 لاکھ کا تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں کہا جناب اس کا حساب دینا ہے، اس کا کیا دینا ہے؟ اس کا حساب دینا ہے، اللہ نے ڈبل پوچھنا ہے، کیسے کمایا اور بھائی کیسے۔ اس لیے میں نے اسراف اور تبذیر کا فرق واضح کر کے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ یہ صورتحال بالکل واضح ہو جائے۔ اب ذرا اس آیت پر آئیے، ان المبذرین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان جو ہے یہ اپنے رب کا کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ اب جو مال غلط طریقے سے کمائے گا یا غلط طریقے سے استعمال کرے گا، بھائی وہ بھی کیا ہے؟ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه.